ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پیارے سے جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ وہ جنگل بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں رنگ برنگے ہر قسم کے پھول تھے اور ایک خوبصورت سا تالاب بھی تھا۔ اس تالاب کے پاس سارے خوبصورت پرندے اکٹھے ہوتے تھے۔ اسی تالاب کے پاس ہی ایک چڑیا کا پیارا سا گھر تھا اور اس چڑیا کا نام تھا چنٹو، جو کہ ایک اچھے دل کی مالک تھی۔ وہ سب سے اچھا برتاؤ کرتی اور خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی۔ اور اسی تالاب کے ساتھ ایک بھالو کا بھی گھر تھا۔ بھالو انتہائی مطلبی اور خود غرض انسان تھا۔ چنٹو کے گھر بہت ہی اندھیرا ہوتا تھا، جبکہ بھالو کے گھر ہمیشہ روشنی رہتی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوشی خوشی رہتا تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تو وہ تالاب کے پاس جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر کھانے لگتا تھا۔ ایک دن چنٹو کے بچے گھر پر اکیلے تھے اور باہر بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہوا کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی۔ چنٹو بارش میں بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچی۔ جو ہی وہ گھر پہنچی تو گھر میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ تو بچوں نے چنٹو سے کہا، ماں آپ کہاں گئی تھی؟ ہمیں آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ آپ کا ہم نے بہت انتظار کیا، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ چنٹو نے کہا، میرے پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کے لیے ہی کھانے کی تلاش میں نکلی تھی۔ وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں کھانے کی خوشبو آ گئی۔ چنٹو اپنے گھر سے نکلی اور دیکھا کہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھالو اپنے گھر میں چولہے پر آگ جلا کر مچھلیاں بھون رہا ہے۔ چنٹو بھالو کے پاس گئی اور اس کو کہا، بھالو بھیا، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر تم تھوڑا سا آگ اور کھانا دے دو تو میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دوں گی، تاکہ میرے بچوں کی بھی بھوک مٹ جائے۔ بھالو نے کہا، او چڑیا، جاؤ اپنا کام کرو، یہ کھانا بھی ویسے بہت تھوڑا ہے میرے لیے، اس سے میرا اپنا کام بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ اور آج سردی بھی بہت زیادہ ہے اور تم آگ کی بات کر رہی ہو، دیکھو یہ آگ بھی تھوڑی سی ہے اور یہ میرا کام بھی نہیں کر سکتی، تو میں تمہیں کیسے دے دوں؟ بیچاری چنٹو چڑیا وہاں سے نا امید ہو کر گھر واپس آئی اور سوچنے لگی، میں لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہوں اور وہ بدلے میں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ چنٹو چڑیا کی ایک اچھی عادت یہ بھی تھی کہ جب کوئی شکاری جنگل میں آتا تو وہ شور مچا کر سب جنگل کے جانوروں کو ہوشیار کر دیتی تھی۔ وہ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی باہر دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ شیر بھالو کے غار کی طرف جا رہا تھا۔ تو چنٹو چڑیا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چونکہ بھالو سو رہا تھا تو چنٹو کی آواز سن کر جاگ گیا اور جلدی سے باہر نکل آیا، اور سارے جنگل کے جانور بھی اکٹھے ہو گئے کہ ضرور کوئی مصیبت ہے۔ تو شیر نے جب اتنے سارے جانوروں کو ایک ساتھ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ جب بھالو نے چنٹو چڑیا کی یہ ہمدردی دیکھی تو وہ شرمندہ ہوا۔ اس نے چنٹو چڑیا کو بلایا اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس کو آگ بھی دے دی کہ جا کر اپنے گھر میں روشنی کر لو اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا لو۔ چنٹو چڑیا گھر آئی، اس نے آگ جلا کر بچوں کے لیے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، پھر ان کو میٹھی سی نیند سلا دیا۔ اب سے چنٹو اور بھالو کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی اور بھالو ہمیشہ مشکل وقت میں چنٹو کے بچوں کا اور چنٹو کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ بھالو کو سمجھ آ چکی تھی کہ کسی بھی مشکل ٹائم میں ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔
جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔